اللہ کی طرف سے جو روزی کی تقسیم کا وقت ہے وہ وقت ہم اپنے بستروں پہ ہوتے ہیں، اس لیے ان فتنوں سے اپنے کو بچائیے۔ اور یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ یہ ماحول بڑی تیزی کے ساتھ اچھے دیندار گھرانوں کے اندر آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مزدوری پیشہ ہیں، پالش والے، ڈیکا والے، رول والے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کام بہت ہے، رات بھر کیا بھائی مشین چل رہی ہے، کام پورا نہیں ہوتا، اور جب صبح سویرا ہونے لگے گا بس بستر پہ جا کے سو جائیں گے، اور پھر وہ اٹھتے ہیں 12 بجے۔ یہ کون سا کمال ہے؟ رات میں سو جاتے، فجر میں کام میں لگ جاتے، پھر کام کی برکت دیکھتے۔ عام ماحول ہے، 1-2 بجے تک کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، محنت مزدوری میں لگے ہیں، لیکن نظام قدرت کے خلاف کر رہے ہیں، فطرت کے خلاف کر رہے ہیں کہ رات بھر جاگ کے مشین چلائی، ڈیکا پر کھڑے ہوئے، رول کیا، پالش لگائی، اور جب صبح سویرا ہونے لگا، 4 بجنے لگا، اب طبیعت بہت تھک گئی، اب چلو سوتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ شیطان تھا جس نے تمہیں سونے کے وقت میں کام میں لگا دیا، اور جب جاگنے کا وقت ہوا تو تمہیں سلا دیا، نماز بھی چھوڑا دی۔ اب پھر جب 11-12 بجے اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا ناشتہ کھانا ایک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کام میں لگتے ہیں۔ رزق کی برکت کہاں سے آئے گی؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ پہلے 6 گھنٹہ کام ہوتا تھا، اب گھر کے 1-2 آدمی کام کرتے تھے، اب پورے گھر کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ آج 16 گھنٹہ 18 گھنٹہ کام ہوتا ہے، اب چھوٹا بڑا سب لگ کے محنت کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ اطمینان بخش نہیں ہے، تسلی بخش نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کے قانون سے بغاوت کی۔ اللہ نے رات ہمیں سونے کے لیے دی تھی اور دن کام کرنے کے لیے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اے انسانوں، ہم نے رات کو لباس بنا دیا تمہارے لیے۔ لباس سے مراد جس طریقے سے آدمی کپڑا پہن کر اپنے جسم کو پوشیدہ اور چھپاتا ہے، اللہ نے رات کا اندھیرا دے کر تمہارے راز کو چھپایا کہ اب یہ رات یہ تمہارے لیے لباس ہے، یہ رات جس کا حق ہے اور جس کا حکم ہے، یہ رات وہاں صرف ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نے نظام قدرت کو اپنی مرضی سے تبدیل کیا، اپنی مرضی چلائی، تو اللہ تعالیٰ نے روزی کی رسی کو ٹائٹ کر دیا۔ رات آرام کے لیے تھی، دن کام کے لیے تھا، ہم نے رات کو کام بنا لیا اور دن کو آرام بنا لیا۔ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں برکتیں ہونی چاہیے وہ چیز نہیں مل رہی۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اسی میں شامل ہیں۔ یہ مت سوچئے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے کو لے کر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان عادتوں کو بدلنا چاہیے، اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا چاہیے۔ اور پھر ہمارا یہ موبائل یہ ہمیں رات کو سونے سے جگاتا ہے، یاد رکھو۔ اور یہ تجربے کی بات ہے کہ رات میں گناہ کی چیزوں کو دیکھنا اور گناہ کی چیزوں کا سننا، غلط چیزوں کو دیکھنا، یہ قدرتی طور سے دماغ کے سکون کو ختم کرنے والی چیز ہے، دل کے اطمینان کو اٹھانے والی چیز ہے۔ اور جب دماغ کو سکون نہیں ہوگا
نیند نہیں آ سکتی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، موبائل دیکھنے والے رات دیر تک وہ گھنٹوں گھنٹوں اپنے بستر پر کروٹیں لیتے ہیں اور نیند نہیں آتی، اور تسبیح پڑھ کے دعا پڑھ کے سونے والوں کو سکون کی نیند بہت جلدی آ جاتی۔ یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے کی وجہ سے ہم سب بے اطمینانی کے شکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے ایمان والو تم ایسے فتنوں سے بچو جو فتنہ صرف ظالموں تک نہیں پہنچتا، اس میں اچھے بھی مبتلا ہوتے ہیں، غلطیاں دو چار کرتا ہے لیکن بھگتان سب کو بھگتنا پڑتا ہے، اثر سب کے اوپر پڑتا ہے۔